بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو پیک۔ دنیا میں کی گئی 5 عظیم جنگیں، ورلڈز 5 ڈیڈلیسٹ وارز۔ جنگ ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں بنی نوع انسان اپنے وجود سے ہی شامل ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری جنگ کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح کرتی ہے: مختلف ممالک یا اندرون ملک میں مختلف گروہوں کے درمیان مسلح تصادم کی حالت۔ دوسروں پر اپنا تسلط ثابت کرنے کی کوشش میں ہم اکثر مہلک جنگیں شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کے جو نتائج نکل کے آتے ہیں وہ کافی خوفناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان جنگوں کے بارے میں بتائیں گے جن میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ دوسری جنگ عظیم، ورلڈ وار 2۔ یہ جنگ 1939 سے 1945 تک لڑی گئی، جسے تاریخ میں ورلڈ ڈیڈلیسٹ وار سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس کے معنی ہے دنیا کی سب سے خونریز جنگ۔ اتحادی اور محوری طاقتوں میں بٹی ہوئی دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کو شامل کرتے ہوئے آج تک یہ واحد جنگ ہے جس میں ایٹمی ہتھیار استعمال کیے گئے۔ ہٹلر کے ہولوکاسٹ اور بڑے پیمانے پر ہونے والی اموات سے نشان زد دوسری جنگ عظیم نے عالمی سیاست کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس جنگ میں تقریباً 70 ملین یعنی 7 کروڑ سے بھی زائد لوگ مارے گئے۔ یہ تصویر یو ایس نیوی بیٹل شپ کی ہے جسے جیپنیز نے ایئر اٹیک سے تباہ کر دیا۔ 7 دسمبر 1941۔ منگولوں کی فتح، منگول کانکیسٹ۔ یورپ میں منگولوں کی فتوحات تاریخ کی سب سے زیادہ دشمنی میں سے ایک ہے۔ 13ویں صدی کی شروعات میں منگولوں نے تقریباً دنیا کی 20% زمین پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنی سلطنت کو ایشیا اور مشرقی یورپ تک پھیلا دیا تھا۔ منگول فوج کی خونخوار تاریخ کے بارے میں ایک افسانہ ہے کہ تقریباً 1 لاکھ چینی باشندوں نے صرف منگولوں کے ہاتھوں مارے جانے سے بچنے کے لیے اجتماعی خودکشی کی تھی۔ ان فتوحات کے دوران تقریباً 65 ملین یعنی 6.5 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ پہلی جنگ عظیم، ورلڈ وار 1۔ پہلی جنگ عظیم کو تیسرے نمبر پر اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس جنگ میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دوسرے جنگ عظیم اور منگولوں کی فتوحات کے مقابلے کم ہے۔ دنیاوی تاریخ میں 2 عظیم جنگوں میں سے یہ پہلی جنگ عظیم ہے جسے گریٹ وار کا نام دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک لڑی گئی، جس کے نتیجے میں تقریباً 17 ملین یعنی 1 کروڑ 70 لاکھ سے زائد قیمتی انسانی جانیں لی گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں برطانیہ، فرانس اور روس نے آسٹریلیا، اٹلی اور ہنگری پر فتح حاصل کی۔ لیگ آف نیشنز پہلی جنگ عظیم کے بعد تشکیل دی گئی تھی، لیکن یہ عالمی امن کو یقینی بنانے میں ناکام رہی اور بالآخر دوسری جنگ عظیم بھی لڑی گئی۔ مانچو کانکویسٹ، چین میں کنگ ڈائنیسٹی اور منگ ڈائنیسٹی کے درمیان جنگ۔ 1618 سے 1683 تک چین پر مانچو حملے نے چینی تاریخ میں 2 بڑے خاندانوں کے درمیان تبدیلی دیکھی۔ یہ جنگ ابھرتی ہوئی کنگ خاندان، موجودہ منگ خاندان اور چین میں کئی چھوٹے دڑوں کے درمیان کئی دہائیوں پر محیط تنازع تھا۔ 17ویں صدی میں کنگ ڈائنیسٹی نے منگ ڈائنیسٹی کو 60 سالوں سے بھی زیادہ لڑی جانے والی جنگ میں شکست دی۔ چین نے تقریباً 25 ملین یعنی 2 کروڑ 50 لاکھ سے بھی زائد جانوں کا ضیاع دیکھا، جب کنگ خاندان 1900 کی دہائی کے اوائل تک اپنے حکمرانوں کے طور پر ابھرتا رہا اور آخرکار ریپبلک آف چائنا یعنی جمہوریہ چین قائم ہوا۔ نیپولینک وارز، نیپولین جنگیں۔ نیپولین جنگیں جو 1789 کے فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے بھڑک اٹھی تھی۔ نیپولین کی فرانسیسی سلطنت کے خلاف یورپ میں مخالف قوتوں کی طرف سے اعلان کردہ جنگوں کا ایک سلسلہ تھا۔ نیپولین کے یورپ کے بیشتر حصوں پر فتح کے بعد فرانس تیزی سے ایک عظیم طاقت بن گیا، لیکن روس کے 1812 کے حملوں نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا۔ نیز اس دوران 6.5 ملین یعنی 65 لاکھ جانیں بھی لی گئیں۔ یہ جنگ بالآخر فرانس میں بوربن بادشاہت کی بحالی اور کنسرٹ آف یورپ کے قیام کے ساتھ ختم ہوئی۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔